واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوسروں کی خامی آپ کی خوبی تو نہیں بن سکتی۔ کسی خامی کی تلاش ہے تو اپنے آپ میں ڈھونڈے، کسی خوبی کی تلاش ہے تو دوسروں میں دیکھیں۔ دوسروں میں ہر وقت خامیاں دیکھنا اپنے مکمل ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہی غلط دعویٰ ہے۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ آپ کہو، اے مالک، ہمیں ہمارے اعمال کی زد سے بچا، ہمیں ایک دوسرے کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے حوالے رکھ۔ دھیان رکھنا، کہیں تم شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بڑی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، شرط صرف ایک شرط پر کہ ڈھونڈنے والا تلاش نہ چھوڑے، منزل حاصل ہو کر رہے گی۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ کسی مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب کسی آدمی کا ذہن کام نہ کرے تو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جب ذہن نہ کام کر رہا ہو، ذہن ناکامیاب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھ سے کام لو، اور پھر وہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، راز کی بات ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، کسی رہنما کا چہرہ، ضمیر کی آواز ہے۔ انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ رہتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت اور آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو، آج ہی سجدہ شکر ادا کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والا سچا وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو سب سے پہلے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر، آنکھوں کو آنسوؤں، گناہوں کو استغفار، اور دل کو خوف خدا سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، 100 کتابوں اور اوراق کو آگ میں ڈال، اپنے دل کا چہرہ دلدار کی جانب کر دے۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل بہت محبوب ہیں، اور وہ لوگ جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس چیز کو نہیں مانگتے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ
آنسو بہانے والی، اور آپ مطمئن رہو اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگے تو انہیں دیکھنے کے بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا۔ دنیا کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، محبت نفس کی خواہش اور سکون وجود کا نام نہیں۔ اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ اب محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی کا دیا ہے، اس میں مٹی بھی ہے، روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تم علی علی کر کے اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہو جو تمہیں علی علیہ السلام نے سونپی ہے۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ بصیرت یہ نہیں کہ انسان حق اور باطل کو جان لے، بلکہ بصیرت یہ ہے کہ آپ حق نما کے اندر موجود باطل کو جان لیں۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ تعلیم برائے نام جاری رکھنا اور ایسے لوگ تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ معاشرے میں خرابی دو وجہ سے آتی ہے: خدا کے قوانین کو چھوڑا جائے یا چھیڑا جائے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بیوقوف لگتا ہے۔ جب آپ کی عبادت کا اثر عبادت گاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں آپ کی عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ انسانیت کا خطبہ کردار کے منبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنے سے مشکل کام ہے۔ یہ میکدہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ ہے بت خانہ، کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں۔ انسانوں کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں۔ ان سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو مایوس ہونا ہی پڑے گا۔ دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، دولت کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے ہی دولت ختم، عزت بھی ختم۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے
جس کی نیت میں فطور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ آگ کے پانی اور دریا کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ جو آزمائش تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، وہ آزمائش تمہارے لیے نعمت ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو، پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ شہر کتنا دور ہے۔ باادب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی، اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود کو سمجھنا دانش مندی کی پہلی صفت ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے پر تمہارے غصے کا اثر رہے۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔
صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جو ماضی سے نہیں سیکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی زیادہ پریشان ان کو کرتی ہے جو زیادہ آرام طلبی چاہتے ہیں، جبکہ زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے آخرت کو پرسکون بنانا ہے۔ جو انسان آپ کو آپ کی برائیوں کے ساتھ قبول کرے، آپ کی اچھائیوں کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے، اللہ کو معصومیت پسند ہے۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت، اپنا کمال، اپنا ظرف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور، اور اللہ کی محبت عارفین کے لیے نور ہی نور ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانے اور محبوب کے تھوڑے کو بہت جانے۔ محبوب کے پاس جو کچھ ہے اسے بھی محبوب رکھو تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ زندگی میں بہت سی باتیں امید کے خلاف ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے، ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی جتنی دراز ہوگی، پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو پھر بھی توکل نہیں، دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے
حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ دنیا، انسانوں اور اپنے نفس کے آگے جھکنا شرک اور نہ جھکنا کامیابی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ زمانہ ترقی کر گیا، مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کو مارنے والی دوائیاں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ مشرق اور مغرب کا طب میں بڑی ترقی ہوئی ہے، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتی ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ انسان لا حاصل کی تمنا میں اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ، ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو، تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہی آپ کی منزل ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اصول بندگی ہے، نہ کرو سوال کوئی، وہ کہے اگرچہ کن تو لازم ہے تجھ پہ ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں، غریب کیا ہوتا ہے اور غریب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس بات پر غور کرو۔ آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی کی جیب میں پیسہ ہے لیکن اس کے چہرے پر نور ہی نہیں ہے، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ بعض اوقات چہرے کا نور امیری ہے۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بے شک پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان تو ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے اور نہ کوئی غریب، یہ سب اپنا اپنا خیال ہے۔ خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، خیال امیر ہو تو انسان امیر ہے۔ آپ کا پڑھا درود پاک ایک نور ہے، آپ کا پڑھا درود پاک ایک نور کی صورت اختیار کرتا جاتا ہے۔ یہ نور آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، میزان پر تولا جائے گا، پل صراط پر آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے یہ نور اتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اس نور پر محنت کریں۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ انتظار چھوڑا نہ جائے، رحمت ہوگی، امید کا چراغ جلے گا۔ ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر انسان میں اپنی کامیابی کی خوشی ختم ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو احساس تنہائی تکلیف دے رہا ہے تو اس تکلیف کو جاننے والے انسان کے فرض کو ادا کریں، یعنی کسی اور انسان کی تنہائی دور کر دیں۔ چلو یہی ایک عمل کر سکیں تو معاشرے پر احسان ہوگا۔ اس زوال پذیر معاشرے کو بیمار سمجھیں، اس سے نفرت نہ کریں، اس سے ہمدردی کریں۔ بیماروں سے غصہ نہیں کیا کرتے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بنا قصور توڑے جا رہے ہیں، جتنا سہ رہے ہیں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اتنا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محنت لگتا ہے رائے گاہ جا رہی ہے۔ اگر ایسا محسوس کرو تو مایوس نہ ہونا، اپنے رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے ان کے رب کا۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جن کی محبت اللہ کے قریب کرتے۔ تمہیں جب جب لگے کہ دل درد سے بھر آیا ہے پر لبوں میں کچھ کہنے کی سکت باقی نہ ہو تو لفظوں کو اشکوں کا لباس پہنا کر سجدہ ریز ہو جانا کہ وہاں سچے جذبوں کی ناقدری نہیں ہوتی۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جسمانی رشتہ مختصر زندگی تک محدود ہے، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ اچانک آپ کی پکڑ نہیں کرتا، مگر وہی حد آپ کو بے حدود بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔